अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया भर में ओजोन लेयर को लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज हैं कि ओजोन लेयर में होल जनरेट हो गया है और इस वजह से काफ़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस वीडियो में इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि असल में इसकी हकीकत क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर के क्या फ़ायदे हैं और ओजोन लेयर में होल जनरेट होने से क्या नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अक्टूबर 1982 में अंटार्कटिका के सर्द इलाके में मौजूद एक रिसर्च स्टेशन में साइंटिस्ट जोसेफ फार्मन एक रिसर्च में लगे हुए थे और ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर पर स्टडी कर रहे थे एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो उन्हें हैरान कर देने वाले कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले जिसमें यह था कि ओजोन लेयर 40% डैमेज हो चुका है। तो वो इसे मशीन की टेक्निकल गलती समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर 1983 में वापस आते हैं एक नई मेजरिंग मशीन के साथ। लेकिन तब मेजर करने पे उन्हें ये पता चलता है कि ओजोन लेयर में पिछले साल से ज़्यादा फ़र्क आया है। वो इस दफ़ा भी ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि इतनी बड़ी बात नासा के स्पेस सैटेलाइट्स को पता नहीं चल सकी, ऐसा कैसे हो सकता है। अब अगले साल 1984 में वो वापस आते हैं और टेस्ट करने के लिए अपने रिसर्च स्टेशन से 1000 मील दूर जाकर अपनी मशीन को सेटअप करते हैं। तो पता चलता है कि ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन में और भी कमी आ चुकी है। तो तब वो अपने रिपोर्ट्स का प्रूफ लेकर नासा के साइंटिस्ट से मिलते हैं। तब दुनिया को पता चलता है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल के बारे में। तब नासा ने अपने सैटेलाइट्स की रीडिंग को वापस से देखा तो उन्हें पता चला कि 1979 में कुछ ऐसा ओजोन होल मेजर किया उनकी मशीन्स ने। फिर होल में इजाफा होते हुए 1980 और 1981 में थोड़ा और क्लियर दिखने लगा। फिर 1982 के बाद 1983 और एंड पे 1984 में होल इतना बड़ा हो चुका था कि साइंटिस्ट हैरान रह गए। तब साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि अगर ऐसा ही हर साल ओजोन लेयर में कमी आने लगी तो दुनिया पे इंसान, हैवान और यहाँ तक कि किसी भी चीज़ का रहना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात के मद्देनज़र ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक ओजोन लेयर हमारी ज़मीन से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. तो आगे बढ़ने से पहले हम ओजोन लेयर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओजोन लेयर में मौजूद O3 ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनता है। जैसा कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से। ओजोन लेयर अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर जोन में मौजूद होता है जो कि ज़मीन की सरफेस से तकरीबन 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। ज़मीन की सरफेस से तकरीबन 32 किलोमीटर ऊपर ओजोन सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर का 0.0015% है। ये ज़मीन की एटमॉस्फेयर में मौजूद बाकी तमाम गैसेस से काफ़ी कम है, लेकिन इतनी सी अमाउंट ही ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी और लाजमी है। ओजोन बनने में बड़ा ही सिंपल सा नेचुरल रिएक्शन होता है कि जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन के मॉलिक्यूल्स पर पड़ती हैं तो ऑक्सीजन एटम्स अलग हो जाते हैं और दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ओजोन O3 बनाते हैं। लेकिन फिर से एक ऑक्सीजन एटम O3 से टकराकर दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना लेता है और ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को चैपमैन साइकिल भी कहते हैं। इस रिएक्शन को फोटो डिसोसिएशन या फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटो मतलब लाइट और डिसोसिएशन मतलब अलग होना। ओजोन लेयर का मकसद है कि वो जानदारों को सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाए, क्योंकि इन रेज से सन बर्न हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है और स्किन और आंखों का कैंसर भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती हैं तो हम सन स्क्रीन्स क्यों लगाते हैं। दरअसल सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ऑलमोस्ट हर वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती हैं, जिसमें विजिबल लाइट जो कि 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, या फिर ये तीनों आयनाइजिंग रेज।
یہ تینوں بہت خطرناک ریز ہوتی ہیں جن کی زد میں اگر ہم زیادہ دیر تک آ جائیں تو یہ ہمارے ڈی این اے تک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب الٹرا وائلٹ رینج میں بھی یو وی ریز کی 3 الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ یو وی اے جو 400 نینومیٹر سے 315 نینومیٹر کی رینج میں ہوتی ہیں، یو وی بی جو 315 نینومیٹر سے 280 نینومیٹر اور یو وی سی جو 280 نینومیٹر سے 100 نینومیٹر کی رینج میں ہوتی ہیں۔ ان میں یو وی سی کا ویو لینتھ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ہماری زمین کی اوزون لیئر جسٹ ایکس ریز، گاما ریز اور یو وی سی ریز کو روکتی ہیں۔ یو وی بی ریز پارشلی ابزارب ہوتی ہیں، لیکن یو وی اے ریز بالکل بھی اوزون لیئر میں ابزارب نہیں ہوتی اور پاس کر جاتی ہیں۔ اس لیے سن سکرینز یا سن بلاکس ہمیں یو وی اے اور یو وی بی کی بچی ہوئی ریڈیشن سے بچاتی ہیں، لیکن زیادہ تر سن سکرینز صرف ہمیں یو وی بی ریز سے بچاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں براڈ اسپیکٹرم سن سکرینز یوز کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی اسکن کو یو وی اے ریز سے بھی پروٹیکٹ کر سکیں۔ 13 مارچ 1839 سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف برازیل میں موجود ایک سائنٹسٹ کرسچین شرچمین الیکٹرولائسس پہ ریسرچ کر رہے تھے، مطلب پانی کو الیکٹریسٹی کی مدد سے OH آئنز اور ہائیڈروجن آئنز میں کنورٹ کر رہے تھے۔ تب انہیں ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی جو کہ گیس سے آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس پہ اسٹڈی کیا تو انہوں نے گیس کا نام اوزون رکھ دیا۔ اوزون ایک گریک ورڈ اوزائن سے آتا ہے جس کا مطلب اسمیل کے ہیں۔ 26 سال بعد 1865 میں سائنٹسٹس کو پتہ چلتا ہے کہ اوزون اصل میں آکسیجن کے 3 مالیکیول سے مل کر بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ ڈسکور ہوتا ہے کہ اوزون سے ہارمفل ریز بھی روکی جاتی ہیں۔ یہ گیس -112 ڈگری سیلسیس پہ ایک ڈارک بلو لیکوڈ میں چینج ہو جاتی ہے اور پھر -193 ڈگری سیلسیس پہ یہ پرپل سالڈ بن جاتی ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس گیس میں انسانی صحت پہ بھی خطرناک اثرات ہوتے ہیں، اس لیے یہ زمین سے کافی اوپر ہے۔ 1921 میں ایک برٹش جیو فزسسٹ GMB ڈابسن نے ایک مشین بنائی جس سے زمین پہ بیٹھ کر اوزون لیئر کی کنسنٹریشن کو میئر کیا جاتا ہے، جس کا نیم ڈابسن اسپیکٹرومیٹر رکھا گیا، اور یہ ابھی تک استعمال کی جاتی ہے اوزون لیئر کو میئر کرنے کے لیے، اور پھر اوزون کنسنٹریشن کو بھی ڈابسن یونٹس میں میئر کیا جاتا ہے۔ اوزون لیئر کی نارمل تھکنیس 3 ملی میٹر سے 5 ملی میٹر تک ہوتی ہے، جو کہ 300 سے 500 ڈابسن یونٹس بنتے ہیں۔ کیونکہ اوزون لیئر انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو سائنٹسٹ شرچمین جب اوزون لیئر پر اسٹڈی کر رہے تھے تو انہیں بھی چیسٹ پین ہوتا تھا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس گیس سے چھوٹے جانداروں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو نائٹروجن آکسائڈ جب کوئلے کو جلانے سے یا پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑیوں سے نکلتا ہے تو زمین پر اوزون پیدا ہوتا ہے۔ ہیٹ اور یو وی ریز کی وجہ سے نائٹروجن آکسائڈ اپنے ساتھ سے آکسیجن کا ایک ایٹم الگ کر دیتا ہے، اور وہ ایٹم جب آکسیجن کے مالیکیول سے ملتا ہے تو اوزون مالیکیول بنتا ہے۔ اس کے علاوہ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز VOCs بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں، جیسا کہ گیسولین والی گاڑیوں کا دھواں، وال پینٹس اور نیل پالش ریموور میں بھی نائٹروجن آکسائڈز کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اس بارے میں سوچا گیا کہ کیوں نہ زمین پہ اوزون بنا کر اوپر بھیجی جائے، لیکن یہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو کنسنٹریشن اوزون پہ بنتی ہے وہ بہت کم مقدار میں ہوتی ہے اس اوزون کے مقابلے میں جو ایٹماسفیئر کو چاہیے۔ تب ریسرچز کرنے پہ یہ سامنے آیا کہ اوزون لیئر میں کمی کی اصل وجہ کلورو فلورو کاربنز ہیں، CFCs، جو ہمارے ہیئر سپریز، شیونگ لوشنز اور فریزرز میں سولنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جون 1974 میں ایک سائنٹیفک پیپر پبلش ہوا ان سائنٹسٹ کی طرف سے، جس کی وجہ سے انہیں نوبل پرائز بھی ملا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کیسے CFCs کی وجہ سے اوزون لیئر میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ CFCs میں اتنی پاور ہے کہ ان کی تھوڑی سی مقدار بھی کچھ سالوں میں ایٹماسفیئر کی پوری اوزون لیئر کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت زمین پر بہت بڑی مقدار میں الگ الگ مینوفیکچرنگ پروڈکٹس میں استعمال ہو رہا تھا۔ یہ نقصان دہ کیسے ہے، اسے سمجھنے کے لیے اس کیمیکل ریئیکشن پہ ذرا غور کریں۔ یہ کلورین ایٹم جب اوزون مالیکیول سے ریئیکٹ کرتا ہے تو کلورین مونو آکسائڈ اور آکسیجن بنتا ہے، اور دوبارہ سے کلورین الگ ہو جاتا ہے اور اگلے اوزون مالیکیول سے ریئیکٹ کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے۔ مطلب یہ نان سٹاپ چین بن جاتی ہے، جس سے صرف ایک کلورین کئی سارے اوزون مالیکیولز کو توڑ کے آکسیجن مالیکیول میں کنورٹ کر دیتا ہے۔
جب ناسا نے اسٹڈی کی تو یہ بہت ہی حیران کن منظر سامنے آیا۔ اس چیز کو لے کر باقی تمام باتوں پہ سوچنے کے بعد 1986 میں ہی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک ٹریٹی کو بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے CFCs کو بین کرنے کے لیے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی ایک ایسی ٹریٹی ہے جس میں دنیا کی 198 کنٹریز سائن کرتی ہیں، اور پھر CFCs کو HFC سے ریپلیس کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا برا اثر نہیں پڑتا اوزون لیئر پر۔ اس کے بعد 1990 میں اس پر ایکشن شروع کر دیا جاتا ہے جس سے CFCs کا یوز کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے باوجود سن 2000 میں سب سے بڑا اوزون ہول دیکھنے کو ملتا ہے جو آلموسٹ 29.9 ملین اسکوائر کلومیٹرز پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ایکشن لینے میں اور اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا وقت تو لگنا تھا، لیکن کچھ ہی سالوں میں اس کے پازیٹیو ریزلٹس دکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سن 1980s میں CFC کنزپشن 800,000 میٹرک ٹنز تھا، لیکن 2014 میں یہ نیچے گر کر صرف 156 میٹرک ٹنز رہ جاتا ہے۔ پوری دنیا نے مل کے اس پہ کام کیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اوزون ہول دن بدن چھوٹا ہوتا رہا، اور جنوری 2023 کی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق اگلے 40 سالوں میں اوزون لیئر نارمل ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2040 تک اوزون لیئر 1980s کے لیول تک آ جائے گی، اور پھر 2045 تک اوزون ہول پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ اس سے دنیا کا کلائمیٹ چینج بھی کافی حد تک کنٹرول میں آیا ہے، کیونکہ اگر ابھی تک CFCs کا یوز چل رہا ہوتا تو دنیا کا ٹمپریچر 1999 تک 3.5 ڈگری سیلسیس بڑھ جاتا۔ اب اگلے 30 سالوں میں HFCs کو بھی ریپلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اوزون لیئر کو تو ایفیکٹ نہیں کرتے، لیکن یہ گلوبل وارمنگ میں کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ ایفیکٹو ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس پوری بات سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر ہم مل کر کوئی بھی کام کریں تو امپاسبل کو بھی پاسبل بنایا جا سکتا ہے۔ آج کل جو ایشو چل رہا ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کا، تو اس کے لیے پوری دنیا کی گورنمنٹس کو اس پہ بھی مل جل کے ایکشن لینا چاہیے تاکہ دنیا میں تیزی سے ہونے والے کلائمیٹ چینج کو بھی روکا جا سکے۔ تو اگلی ویڈیو میں ایک نیو انفارمیٹیو کنٹینٹ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ سبسکرائب۔